کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ آج ہمارے جو کولر پانی کے لگے ہوئے ہیں ان کے باہر ہم نے گلاسوں کے بھی ساتھ زنجیر باندھا ہوا ہے تاکہ کوئی گلاس اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے۔ آج ہم نے مٹکے بھی باندھ کے رکھے، کوئی اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے۔ آج ہم نے ذرا غور کیجئے گا، آج مسجد کے اندر کوئی نہیں چپل پہن کے نہیں جاتا تاکہ کوئی اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے۔ کیا مسلمان ایسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے مسلمان؟ یہ تو اس کا انداز زندگی۔ غور فرمائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم سے ہماری ہی مسجدوں کے نلکے محفوظ نہیں۔ مسلمانوں کی مسجد، مسلمان ہی نلکے کو چوری کر رہا ہے، مسجد کے نلکے۔ ہم کس طرف چلیں گے؟ اور ہمارے علماء مولوی بیان کرنے والے لوگ وہ ممبروں بیٹھ کے چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین شریعت کا۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ کیا یہ ہوتا ہے اسلامی طرز زندگی؟ کیا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ مسلمان کا قول فعل ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان کی نگاہ ایسی ہوتی ہے؟ اور آج ٹک ٹاک پر یا باقی پلیٹ فارم پر ہمارے جو نام نہاد علماء ہیں وہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں دین کا، شریعت کا، چٹکلے سنا رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، آگے ناچ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کچھ اپنی معاذاللہ بیویاں شو کروا رہے ہیں۔ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہم تباہی کی طرف چل پڑے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیے۔ باتیں میری کڑوی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ بدلیں اپنے آپ کو۔ کیا کسی نے خوب کہا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ ہم رسوا ہوئے، وجہ کیا تھی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، حضور کے فرمان کو چھوڑا۔ آج ہم رسوا ہو گئے۔ آج ہم سے ہماری اپنی ہی مسجدیں نہیں بچ پا رہی۔ آج ہماری مسجدوں کے اندر 2 منٹ 10 منٹ کو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ جمعہ کی نماز میں بھاگ کے جاتے ہیں، 2 فرض پڑھتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب اسلام پڑھتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی بیٹھ کے دعا بھی نہیں کرتے۔ دعا تاکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا نہیں کی جاتی، فوراً بھاگتے ہیں۔ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کسی جیل کے اندر ان کو قید کیا ہوا تھا۔ بدلیں اپنے آپ کو، بدلیں اپنی سوچ کو، بدلیں اپنی فکروں کو، ادب والا لہجہ استعمال کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بڑا ہی دل خراش موضوع میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں کہ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان کا انداز زندگی کیا ہے؟ حتیٰ کہ قرآن نے تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اس کے برعکس چل پڑے۔ ہمارے کچھ بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک جگہ سے سفر کیا اور ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے۔ رستے میں ایک بندہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ ہمارے ساتھ شامل ہوا تو وہ ہمارے ساتھ کھا بھی رہا تھا، پی بھی رہا تھا، ہمارے ساتھ اس نے سارا سفر کیا۔ لیکن جب ہمارا سفر اختتام ہوا، ہم اپنے مقام پر پہنچے اور وہ بندہ بھی جب اپنے مقام پر پہنچ کر اترنے لگا تو یہ بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا حضور آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا جب نام بتایا تو اس کا نام جو تھا وہ ہندوؤں والا تھا۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ آیا، سفر کیا، کھایا پیا، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں پہچان تک نہیں ہوئی کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اب یہ ایک واقعہ ہے لیکن سمجھنے کی بڑی باتیں ہیں اس میں ہمارے لیے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا حلیہ گیٹ اپ ایسا بنا لیا ہے، پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ ہم مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ ذرا غور کریے گا۔ ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ہمارا حلیہ ظاہراً کس کی طرح لگ رہا ہے؟ ایک داڑھی منڈے بندے کو کہیں پہ کھڑا کر دیں، دوسری طرف غیر مسلم داڑھی منڈے کو بھی کھڑا کر دیں، تو کوئی پہچان کر پائے گا یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ نو۔ ہمارا انداز زندگی ہمیں بتائے ہم مسلمان ہیں۔ حتیٰ کہ ہم جب کھانے بیٹھیں تو اس وقت ہمارا کھانے کا انداز بتائے یہ مسلمانوں والا انداز ہے۔
ہم جب بات کریں تو ہمارا بات کرنے کا انداز بتائے، یہ مسلمانوں والا انداز ہے۔ ہم جب دیکھیں تو ہماری نظریں دیکھنے والی وہ نظر بتائیں کہ یہ مسلمانوں کی نظر ہے۔ تو کیا ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، نظریں اپنی جھکا لو، لیکن ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وہ جو میں نے ابتدا میں شعر کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم آج رسوا ہو گئے، خوار ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ آج ہم رسوا ہو گئے۔ آج ہم بظاہر تو آزاد ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم غلام ہیں۔ ہمارے جسم، ہمارے دل، ہمارے دماغ ابھی بھی غیر مسلموں کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ اب ذرا غور کیجیے گا کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حتیٰ کہ مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبح اٹھے، ہاتھ دھوئے، وضو کرے، نماز ادا کرے، فجر کی، قرآن کی تلاوت کرے۔ ہم اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں، کوئی فیس بک دیکھتا ہے، کوئی یوٹیوب دیکھتا ہے، کوئی ٹک ٹاک دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے، کوئی کیا دیکھتا ہے، یا کوئی ٹیلی ویژن آن کر لیتا ہے، خبریں سنتا ہے، لیکن قرآن نہیں کھولا جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ غور کریں، کیا یہ تھا انداز مسلمانی؟ جواب دیں اس بات کا۔ نہیں، نو، یہ نہیں ہے انداز مسلمانی۔ بدلیں اپنے آپ کو۔ جو قومیں اپنے آپ کو نہیں بدلتی ان کی حالت نہیں بدلی جاتی۔ آج اپنے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لے کر آئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے گا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں دکھ کے ساتھ چند باتیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے جہاں پانی کی ایک مٹکا رکھا گرمیوں میں پینے کے لیے، تو اس مٹکے کو بھی زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، کوئی کھول کے نہ لے جائے۔ ہم نے کولر رکھے پانی کے پینے کے لیے، اب اس کے ساتھ جو گلاس ہیں، گلاسوں کو بھی ہم نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ کوئی گلاس کھول کے لے کے چلا نہ جائے۔ کس کے ملک میں؟ مسلمانوں کے ملک میں۔ کون لے کے جا رہا ہے؟ مسلمان۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا یہ انداز زندگی ہونا چاہیے مسلمان کا؟ اور تو اور ہماری مسجدوں کی حالت دیکھیں، ہماری مسجدوں کے اندر کوئی نئے چپل پہن کے، نئے شوز پہن کے نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی اٹھا لے گا، چرا لے گا۔ کون؟ مسجدوں کا مسلمان جا کے اٹھا رہا ہے، چرا رہا ہے۔ مسجدوں کے جو نلکے لگے ہوئے ہیں، نلکوں کو بھی وہ ایک لوہے کا یوں شکل کا بنا ہوا، اس کے ساتھ ویلڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس کو کوئی گھما کے، کوئی چوری کر کے لے کے نہ چلا جائے۔ بھائی مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی مسجد میں مسلمان ہی چوری کر رہا ہے۔ اور ایک دکھ کی بات ہمارے ہاں ایک ہوا بھی کہ ایک جگہ سے، ایک مسجد سے بندہ پنکھے اٹھا کے لے کے چلا گیا چوری کر کے۔ اب وہ لکھ کے چلا گیا، کہتا ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں نے رب کے گھر سے چرائے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ ہے ہماری کیفیت، یہ ہے ہماری مسلمانیت۔ اور قصور ہم لوگوں کا بھی ہے، ہمارے علماء، خطباء، اماموں کا بھی ہے۔ انہوں نے کیا تربیت کی؟ چند آئے، دوڑے سنائے، شعر سنائے، چلے گئے۔ تربیت کس نے کرنی ہے؟ امام صاحب ترجمہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بھائی تربیت کس نے کرنی ہے؟ آج ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج ہماری مسجدوں کی کیفیت کیا ہے؟ آج مسلمان مسجد کس لیے جاتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے کئی مسجدوں کے اندر نماز کا ٹائم نہیں ہے، مسجد کھلی نماز کے لیے، مارکیٹ کا بندہ بھاگ کے جا رہا ہے اپنا پیٹ خالی کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی پیشاب پاخانہ کیا، واپسی پھر دکان میں اپنے اس نے آ کے کام کرنا شروع کر دی، نماز نہیں پڑھی، تھا مسلمان۔ ایک بار کے ملک کی بات ہے کہ ایک بندہ، اس نے سوچا چلو یار میں ہندوؤں کا یہ جو مندر ہے اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں۔ اب وہ نا مندر دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے چپل اپنے اٹھائے نا، تو اٹھا کے نا ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ وہاں کے باہر کسی نے پوچھا یار کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یار یہ میرے چپل ہیں، یہ میں ان کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اور تاکہ چوری نہ ہو جائے۔ اس نے بڑا دل زخمی کر دینے والی بات اس نے کہی۔ اس نے کہا یہ کوئی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے،
یہاں سے تمہارے چپل چوری ہو جائیں گے. کہا یہ ہم ہندوؤں کا منظر ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں چوٹ کرنے کے لیے ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ غور تو کریں، گریبان میں جھانک کر تو دیکھیں ہماری عملی کیفیت کیا ہو چکی ہے. اچھا، نماز کے لیے جب جاتے ہیں، جمعے کا دن ہوتا ہے. اب جمعے میں مسجد میں کب پہنچتے ہیں؟ کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے دوران بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا، 2 رکعتیں پڑھی، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھے بھاگ کے چلے گئے. امام صاحب نے ذکر کیا، صلاۃ و سلام پڑھا، کوئی نہیں بیٹھا، دعا کی کوئی نہیں بیٹھا، تاکہ دعا عبادت کا مغز ہے، کیا فرمائلٹی پوری کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں. اب اٹھ کے بھاگ پڑے. ایسے بھاگتے ہیں واللہ مسجد سے جیسے ان کو کسی نے جیل میں قید کیا ہوا ہو، اور کئی سالوں گزر گئے ان کو قید کیے ہوئے، ایسے باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چپلوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ 2 فرض پڑھ کے ہم بھاگ چلے جاتے ہیں، دعا بھی ڈنگ سے نہیں کرتے، بیٹھتے بھی نہیں ہیں. غور کریں کہیں ہم سے اللہ اور اس کے رسول ناراض تو نہیں ہوگے. یاد رکھیے گا، یہ اللہ کے گھر میں جو جاتا ہے وہ رب کا مہمان ہوتا ہے. رب اپنے گھر میں اسی کو ٹکنے دیتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے. اور یہ جو لوگ بھاگتے ہیں، اپنے اوپر غور کر لیں، یہ بھاگتے نہیں ہیں، ان کو بھگایا جاتا ہے. رب چاہتا ہی نہیں ہے یہ بندے میرے گھر میں رہیں، تو بھاگتے ہیں. بھئی تو خود نہیں نکل رہا، رب چاہتا ہی نہیں کہ تو رب کے گھر میں رہے. اور اپنی قسمت پہ رو کہ تجھے رب کے گھر میں سکون نہیں آتا. آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، برائی کے اڈے آباد ہیں. دیکھ لیں، بازار بڑا پڑا ہے، سنیما گھر بڑے پڑے ہیں، موبائلوں کے اندر ایپس اور پتہ نہیں کیا کچھ بھرا پڑا ہے. مسجدوں کی کیفیت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ نمازیں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اچھا، جو پڑھنے والے ہیں، صحیح پڑھنے والے کتنے ہیں؟ صحیح نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ صحیح قرآن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ پوچھا جائے نا اس کے رسول کا دعویٰ کرنے والوں کو، آخری بار قرآن مجید کب کھولا تھا؟ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہم نے قرآن کو آخری بار کب کھولا تھا. آنا بھی دور کی بات، آخری بار کھولا کب تھا؟ آج کیا ہوا پھر؟ آج کبھی کہاں قرآن کی بے ادبی، کبھی کہاں قرآن کو شہید کیا جا رہا ہے. انہیں پتا ہے بھائی ان مسلمانوں نے اس کی کوئی جو ہے ویلیو سمجھی نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے کم سے کم اس کو کھولتے، پڑھتے، اس پر عمل کرتے. انہیں پتا ہے انہوں نے بس اوپر رکھا ہوا ہے، الماری کے اوپر، اور صرف رکھا ہوا ہے، دھول بھی صاف نہیں کرتے. پورا گھر صاف ہو جاتا ہے معذرت کے ساتھ، پورا گھر صاف ہو جاتا ہے، لیکن اوپر جو دھول پڑی ہوتی ہے نا قرآن کے اوپر، وہ نہیں صاف ہوتی. مقدس کتابوں کے اوپر جو دھول پڑی ہوتی ہے وہ صاف نہیں ہوتی. کبھی دیکھیے گا اپنے گھروں میں، غور کیجیے گا. ہیں ہمارے گھر، مسلمانوں کے گھر ہیں، لیکن وہاں سے یہ ساری چیزیں صاف نہیں تھی. پورا گھر صاف ہوگا، پنکھے صاف، زمین صاف، بستر صاف، بیڈ، صوفے، سب کچھ صاف. لیکن کیا یہ مقدس کتابوں کے اوپر دھول جمی ہوتی ہے؟ کھول کے دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے. ہم اس حد تک گر چکے ہیں. ہم نے قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور آج ہم رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کون کون سا درد آپ کو بیان کروں. اور ہمارے دیندار لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، یوٹیوب پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے چٹکلے سناتے ہیں. وہ ایک مولوی بیان کرتا، کہتا گدھا کھانا حلال ہے. وہ کہتا کوئی مجھے اس کو قرآن سے حرام ثابت کر کے دکھائے. عجیب بات ہوگی. ایک اور مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر انگلی کے ساتھ نجاست لگ جائے تو انگلی کو 3 بار چاٹنے سے انگلی صاف ہو جاتی ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر بسا اوقات بیٹھ کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسجدوں میں ممبروں پہ بیٹھ کے گانے گائے جا رہے ہیں، لطیفے سنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہنسایا جا رہا ہے. کیا یہ کردار رہ گیا ہمارے علماء کا؟ یہ کردار رہ گیا مولویوں کا؟ اور میں ان کو بھی کہتا ہوں، ہو خدا را ہوش کے ناخن، کیا کر رہے ہو؟ کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو؟ اور پھر بسا اوقات ایسے چٹکلے سنائے جاتے ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے، کہ کفر بک دیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک منصرہ کے مولوی صاحب ہیں، ہندکوں میں بیان کرتے ہیں. وہ ایک واقعہ سنانے لگے ہیں کہ بھئی ایک پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جو فقیر سا تھا، وہ فقیر بن کے کسی عورت کے گھر میں گیا، اور اس وقت کہتا ہے جی ماننے والے لوگ تھے، وہ معاذ اللہ کہتا ہے جی میں اللہ کا دوترا آیا ہوں. تو پھر وہ اس کی خدمت کرتی ہے، شوہر اس کو اٹھاتا ہے، تو پھر اس کو اٹھا کے معاذ اللہ وہ کہتا ہے یہ لو جی، مسجد میں چھوڑ کے آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ لو اپنے نانا کے گھر میں. استغفر اللہ. اب وہ ایسا لطیفہ سنا رہا ہے، کفر بک رہا ہے، کفر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.
حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو مذاق میں بھی کہا نا میں کافر ہوں، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو وہ کیا بک رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں. عوام ہنس رہی ہے، دان نکل رہے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کر. کیا مسجدیں اس لیے آئی تھی؟ حتیٰ کہ ویسے بھی ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسا اور کفریات بکے جا رہے ہیں. معاذ اللہ. رب کہتا ہے قرآن کے اندر قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ ایک ہوں. تو اس مولوی نے لطیفے کے اندر اللہ کی بیٹی بھی بنا دی اور اللہ کا دوترا بھی بنا دیا اور اللہ کو معاذ اللہ نانا بھی بنا دیا اس نے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور ایسی جہلیت ہے اس قوم کی، ایسے لوگوں کو سنتے ہیں. اور پھر ایک اور ہمارے مولوی صاحب ہیں ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، وہ سامنے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد ہے، ممبر ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں اصلاح کے لیے. اور لڑکا ایک موبائل پہ لگا ہوا ہے، اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا میسج لکھو جانو کو کہ جانو آئی ایم مسجد. عوام وہاں پہ ہنس رہی ہے، چیخیں نہیں نکل جاتی ہیں ہماری. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہے مسلمانیت. مسجدوں کے اندر بیٹھ کے ہمارے مولوی چٹکلے سنائیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، عمل کہاں سے آئے. ہمارا مسجد کا امام 4 فرض پڑھتا ہے، 2 فرض پڑھتا ہے، نظر ہی نہیں آتا مسجد کے اندر. درس کس نے دینا ہے؟ مقتدیوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ کیا کل کو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں خدا را اپنے آپ کو بدلو، ادب والا لہجہ استعمال کرو آپس میں یار، ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر پکارا کرو، ادب والی لینگویج استعمال کیا کرو. یہ نہ کہا کرو اوے ادھر آؤ، بڑا یا چھوٹا نہیں. اردو میں کہہ دیں یار ادھر آئیں، ہندکوں میں کہہ دیں میرے ادھر آئے ہو جی، یا میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایسی لینگویج، ادب والی لینگویج استعمال کریں. یہ مجھے اٹھا کر دینا، اب کیا ہے جملہ وہی ہے، یہ مجھے اٹھا کر دیں. ہم ادب والے جملے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پھر کسی کو کوئی کہتا ہے جی وہ دیکھو مسلی جا رہا ہے، وہ دیکھو خنزیر جا رہا ہے، وہ دیکھو سور جا رہا ہے، وہ دیکھو دان جا رہا ہے. معاذ اللہ ایسے برے برے القابات لے کے ہم ایک دوسرے کے نام پکارتے ہیں، ایک دوسرے کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا قرآن اور شریعت اس کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں. اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ڈھانچیں، اس طرف لے کر آئیں، پھر کامیابی ملے گی. صبح اٹھیں، وضو کریں، نماز ادا فرمائیں، قرآن کی تلاوت کریں. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اپنے نصیب پر روئیں، اور کم سے کم یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. وہی پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم دیکھ ہی لو، رب کے قرآن کو ثواب ملے گا. خدا را اپنی آخرت برباد نہ کرے. اور نکلیں، بدلیں اپنے آپ کو یار، بدلیں اپنے آپ کو. نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم رسوا ہوتے چلے جائیں گے. یہ پھر یہی ہوگا، ہم مسجد کے اندر نئے چپل نہیں پہن کے جائیں گے، ہمارے گلاسوں کو بھی زنجیریں لگی ہوں گی، ہمارے مسجد کے نلکوں کو بھی وہ لوہے کا یوں بنا ہوا لگا ہوگا تاکہ کوئی کھول کے نہ لے کے چلا جائے، ویلڈ ہوا. ہماری یہ کیفیت ہے، کس طرف ہم چل پڑے. ہمیں جب پانی ملتا کھڑے ہو کے پی رہے ہوتے، اب غیر مسلم بھی کھڑا ہو کے پیتے، تو بھی کھڑا ہو کے پی. فرق کیا ہے یار؟ تو بیٹھ کے پی، پتہ چلے تو محمد عربی کا غلام ہے، تو مسلمان ہے. نو، ہم بھی کھڑے ہو کے پیے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف ہاتھ ملاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. السلام علیکم کوئی سلام نہیں کرتا، اکثر نہیں سلام کرتے، صرف ہاتھ ملاتے ہیں جی. اور بھائی سلام کرو، سلام کا جواب دو، صرف ہاتھ ملائے. ہاتھ تو غیر مسلم بھی ملا رہا ہے. مسلمان وہ ہے جو ہاتھ ملائے، سلام بھی ساتھ کرے. یہاں پہ صرف ہاتھ ملایا جاتا ہے. میں کیا کیا درد آپ کو بتاؤں، ہمارے بس کس کس چیز کو بیان کروں. ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. ہمارے جگہ جگہ کیبن بنے ہوئے، نیٹ کیفے بنے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان، ہمارے کالج یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس وہ کیا کیا بھروا کے لے کے آتے ہیں، گانے، فلمیں، پتہ نہیں کیا کچھ گندگی. پھر رات کو اکیلے میں ہینڈ فری لگا کے وہ سنتے. ذرا غور تو کریں. اور ماں باپ بھی نہیں پرواہ کرتے. ماں باپ نے کیا کیا؟ ماں کے پاس اپنا موبائل ہے، وہ اپنا مصروف ہے. باپ کے پاس اپنا موبائل ہے، وہ اپنا مصروف ہے.
بھائی کے پاس اپنا موبائل ہے، اپنا مصروف ہے، بہن کے پاس اپنا موبائل ہے، اپنا مصروف ہے، کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا ہی نہیں ہے. کس طرف ہم چل پڑے؟ ہم نے کیوں قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا؟ پھر دیکھیں آج ہم رسوا ہوئے نا. آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں کہ نہیں پڑ رہی؟ جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی تو ان کی حالت نہیں بدلی جاتی. اپنے آپ کو بدلیں. یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی. آج وہی مسلمان ہیں. کبھی کہاں کشمیر، کبھی فلسطین، کبھی برما، کبھی کن ممالک کے اندر مسلمانوں پر کتنے ظلم ڈائے جا رہے ہیں. کون ہے بولنے والا؟ انہیں پتہ ہے انہوں نے بول کیا کرنا ہے. ایک دھرنا دے دینا ہے. دھرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ عملی جامہ کس نے پہنانا ہے؟ انہیں پتہ ہے ان کو ہم ایک نئی فلم ریلیز کر کے دے دیں گے، یہ دیکھیں گے، بھول جائیں گے. ہم نے ان کو ڈرامہ دے دیا، یہ بھول جائیں گے. ہم ان کو نیا سانگ کر کے دے دیں گے، یہ بھول جائیں گے. آج ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ ناچیں گے گائیں گے، عورتیں ناچیں گی گائیں گی، ان کو ہم نے اس طرح لگا دیا بھائی ٹک ٹاک سے پیسے آئیں گے، ناچو. اب ہماری بہنیں جسم ننگا کر کے دکھا رہی ہیں وہاں پر. اب ہمارے نوجوان ناچ رہے ہیں. اور مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ بوڑھے سفید داڑھیوں والے وہ بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. شرم آتی ہے بندے کو. کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کا انداز زندگی یہ ہے؟ واللہ میری باتیں بڑی کڑوی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہے. بدلیں اپنے آپ کو، سب کچھ ختم کر دیں. اچھا بیان آیا کسی عالم دین کا، اصلاحی بیان اوپر کر دیا، کوئی نہیں سنتے. تلاوت آئی اوپر کر دی، نہیں سنتے. بیان آیا اوپر کر دیا، نہیں سنتے. نعت آئی اوپر کر دی، نہیں سنتے. نیچے چٹکلا آیا وہ سن لیا، نیچے لطیفہ آیا وہ سن لیا، نیچے کسی کا ڈانس آیا وہ سن لیا، نیچے کسی کی گندی ویڈیو آ گئی وہ دیکھنے لگ پڑے. بیان نہیں سنا، نعت نہیں سنی، تلاوت نہیں سنی. ہیں مسلمان. آج ہمارا نوجوان بوڑھا یا بچہ موبائل میں گھسا ہوا ہے، ٹیلی ویژن پر گھسا ہوا ہے. ان کو کرکٹ کا پتہ ہے، ان کو فٹ بال کی میچز کا پتہ ہے، ان کو باقی جو چینلز کے معاملات ہیں ان سب کا پتہ ہے. لیکن دین کا، شریعت کا، نماز کا، قرآن کا نہیں پتہ. واللہ میں مارکیٹ کے اندر اتر کے پڑھاتا ہوں، لوگوں کی نماز ہی درست نہیں، لوگوں کا قرآن ہی درست نہیں ہے، غلط پڑھتے ہیں. اور اس پر کوئی اظہار افسوس، شرمندگی کچھ بھی نہیں ہے. میں عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو شریعت کا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنی نظر ایسی بنائیں جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اپنی نظریں جھکائیں، کانوں کو حرام سے بچائیں. نہیں تو یہ کل قیامت کے دن یہ کان ہمارے خلاف، یہ ہاتھ ہمارے خلاف، یہ زبان ہمارے خلاف، یہ آنکھیں ہمارے خلاف، یہ ٹانگیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اپنی آنکھوں کو بچائیں حرام سے، اپنی زبان کو بچائیں حرام سے، اپنے کانوں کو بچائیں حرام سے، ہاتھوں کو بچائیں حرام سے، پاؤں کو بچائیں حرام سے، دماغ کو، دل کو بچائیں حرام سے. ان چیزوں کو بچائیں، اپنے آپ کو بدلیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں. یہ پل کی زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ بھی مردان سائڈ کی طرف ایک وہ واقعہ ہوا ہے، کل پرسوں کی بات ہے. ایک بندہ وہ شادی پہ جا رہا تھا، اس کی اپنی شادی تھی، دولہا تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اب گاڑی کے پیچھے چیتا لگا، اب گاڑی نیچے کھائی میں جا گری. کیا ہوا؟ وہاں 3 بچے اور دولہا وہیں پہ جہاں بھاگ ہو گئے. یہ تو زندگی ہے. یہ ہمارے منڈیاں کے اندر غالباً 1.5 ہفتہ شادی ہوئی تھی نوجوان لڑکے لڑکی کی. تو کیا ہوا؟ 1.5 ہفتے بعد دنیا فانی سے چل بسے، گیس کی وجہ سے فوت ہو گئے. آگے دیکھیں یہ بڑے کسی شہر میں ایک واقعہ ہوا. 18 کو اس کی مہندی تھی، 19 کو بارات تھی، اور 20 کو ولیمہ تھا، 21 کو بندے کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تو زندگی ہے یار. ہم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا ہم دیکھتے ہیں یار یہ گیس سے مر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا فلانا ہو گیا. یار یہ کیوں نہیں دیکھتے اس کی موت کا ٹائم آ گیا تھا، یہ جب دنیا سے چل بسا تو ہمارا بھی آ جانا ہے. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم تو دنیا کی ہو کے رہیں گے، سارے دنیا کمانے کے چکروں میں لگ پڑے اور شریعت کو سب نے پسے پشت ڈال دیا ہے. دنیا دنیا دنیا، دولت دولت دولت، اسی کے پیچھے ہم لگے پڑے ہیں. نکلیں اس سے، بدلیں اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنے دماغ کو، اپنی زبان کو بدلیں. اچھی بات نکالیں منہ سے، دین کی بات نکالیں. اپنے کانوں سے صرف دین کی بات سنیں، شریعت کی بات سنیں. اپنی آنکھوں سے دین کی، شریعت کی قرآن دیکھیں. یہ گند جتنا ہم دیکھتے ہیں یہ ختم کریں، اپنے گھروں سے بھی ختم کریں، اپنی اولادوں کو نیک بنائیں تاکہ آپ کے پیچھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا تو ہو.
آپ کی کوئی بخشش کا ذریعہ تو بنے. ذرا غور فرمائیں، میں نے اور آپ نے کیا اپنی بخشش کے لیے کچھ کیا؟ کچھ ذریعہ بنایا؟ نہیں بنایا. تو بنائیں، بدلیں اپنے آپ کو، نکلیں ہیں ان چیزوں سے. خدا را اپنی آخرت نہ تباہ کریں. کیا کسی نے خوب کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. کیسے کیسے لوگوں کو بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے تکبر کرنے والے آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، موت نے ان کو اپنی آغوش میں لے لیا. موت ان کو لے کے چلی گئی، کچھ بھی نہیں ملا. اپنی آخرت کو اچھا کر لیں، قرآن و سنت کے پابند بن جائیں. اور ایسے میں پھر عرض کروں گا، ایسے مولویوں کو، ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، جو ممبروں پہ بیٹھ کے گانے گانے والے ہوں، ممبروں پہ بیٹھ کے لطیفے سنانے والے ہوں. ہم ایسے لوگوں کو سنیں نہ، ایسے لوگوں کو نہ سنیں، مذاق میں نہ لے کے جائیں. ایسے لوگوں کو سنیں جو سنجیدہ گفتگو کریں، جو ہماری اصلاح کی گفتگو کریں، جو خوف خدا بیان کریں، عشق مصطفیٰ بیان کریں، عشق صحابہ، عشق اہل بیت بیان کریں. ایسے لوگوں کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے لیے، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی زندگی گزاری قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.